تحفظ دین کا کاروبار علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب۔ جو بھی قرآن کے قریب آتا ہے اور وہ قرآن پاک کو یاد کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ اس کو آسان کرتے ہیں، اتنا آسان کرتے ہیں کہ ایک دن میں ایک پارہ پڑھ لیا، ایک دن میں ایک پارہ حفظ قرآن پاک ختم کر لیا۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس سے زیادہ آسان دنیا میں کوئی بھی کتاب نہیں ہے۔ دنیا کی ساری کتابوں کو آپ دیکھیے، آپ جتنی بھی کتابوں سے تعلق رکھتے ہیں اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ 100 صفحے کی کتاب یاد کرنا مشکل، 200 صفحے کی کتاب یاد کرنا مشکل، لیکن 6666 آیتیں جو ہے یہ کم مدت میں صرف اس کی برکت ہے یا قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا معجزہ ہے کہ یہ سینے کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے۔ اب حافظ قرآن کے سلسلے میں آئیے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ کے لیے لفظ حافظ کا استعمال کیا گیا۔ فاللہ خیر حافظا، حفاظت کرنے والوں میں بھی اور حافظ کے سلسلے میں بھی 2-3 آیتیں ہیں قرآن پاک کے اندر کہ اللہ حافظ قرآن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حافظ قرآن ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حافظوں کے لیے خوشخبری یہ سنائی ہے کہ جو بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے، جو مرد اور عورت حافظ قرآن بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اتنا بڑا مقام منصب عطا کرتے ہیں کہ کل آخرت کے اندر اپنے خاندان کے 10 وہ افراد جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، دوزخ میں جانے کے لیے جن کا فیصلہ ہو چکا ہے، ایسے اپنے خاندان کے 10 افراد کو جو دوزخ میں جانے کے لیے ان کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گے۔ اس کو ایسا سمجھیے کہ حافظ قرآن کو 10 فری ویزا مل رہے ہیں۔ کوئی شخص باہر ملک سے آئے اور وہ یہ کہے کہ میرے پاس 10 فری ویزا ہے، تو آپ اس کے پاس لپکیں گے، اس کی خوشامد چاپلوسی کریں گے، اعزاز و اکرام کریں گے، اس کو منانے کی کوشش کریں گے، بہت خوش ہو جائیں گے، صاحب میرے ایک بچے کو بھیج دیجیے، میرے بھائی کو بھیج دیجیے، یا میرے بیٹے کو بھیج دیجیے۔ آپ کتنے خوش ہوں گے کہ یہ شخص کتنا خوش نصیب ہے کہ یہ فری میں ویزا لے کے آئے، 10 ویزا اس کے پاس ہے۔ اسی طریقے سے کل آخرت میں لوگ خوشی منائیں گے کہ ہمارے خاندان کا ایک بچہ ہے جو حافظ قرآن بنا، اس کی طرف یعنی جو ہے متوجہ ہوں گے، اس کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے رہیں گے کہ ہمارا نمبر لگا دو، ہماری سفارش کر دو۔ تو ایک حافظ قرآن باعمل کو اللہ تعالیٰ یہ اختیار دینے والے ہیں کہ تم اپنے خاندان کے 10 افراد کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنو، سفارش کرو اور وہ لے جائیں گے، سفارش کرو، ان کو بھی لے جاؤ، ان کو بھی لے جاؤ۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ میں نے 15 سال کی عمر میں جب قرآن پاک حفظ مکمل کر کے تراویح سنانے لگا تو میرے مصلیوں میں بعض فیملی جو ہے ایسی تھی کہ بہت قریب آئی، فیملی ریلیشن ہو گئے، تو ان کے گھر کے یعنی میرے ہم عمر بچے اور بچیاں جو ہے اس گھرانے کے لوگ مجھ سے یہ کہتے تھے کہ حافظ صاحب کل آخرت میں یہ فضیلت سننے کے بعد یہ کہتے تھے کہ کل آخرت میں ہم کو نہیں بھولنا، آپ گیٹ پر رک جانا اور فلاں کو جو ہے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے، وہ جب اعلان ہوگا تو ہمیں آپ جنت میں لے جانے کا ذریعہ بننا۔ میرے عزیز دوستو، خوشی مناؤ، یہ مسرت کا لمحہ ہے۔ یقیناً اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا خوشی کا کوئی پیغام نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک حافظ قرآن کو کل آخرت میں اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مقام دیں گے، اتنا بڑا مقام دیں گے۔ اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ، حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت میں ایسا تاج پہنائیں گے کہ اگر اس کی تھوڑی سی روشنی دنیا کے اندر ڈال دی جائے تو سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی۔ یہ فرمایا کہ کل آخرت میں چرچے ہوں گے، لوگ یہ کہیں گے کہ یہ کون ہے، یہ کیا نبی ہے کیا، کوئی صحابی ہے کیا، یہ اتنا بڑا تاج پہن کر اعزاز اور اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں پر تعارف کرایا جائے گا کہ یہ فلاں حافظ محفوظ الرحمن کے والدین ہے، یہ حافظ صاحب کے والد ہے، والدہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ اگر اپنے بچے کو حافظ قرآن بناتے ہیں تو آپ کس مقام اور منصب پہ پہنچ جا رہے ہیں۔ اور اس حافظ قرآن کے بارے میں فرمایا
کہ اقرا ورتقی قرآن پڑھتے جاؤ حتیٰ کہ والناس پر جب حافظ قرآن پڑھیں گا تو اس کا مقام وہ ہوگا کہ انبیاء رشک کریں گے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام رشک کرنے لگیں گے کہ یہ کیا مقام اور منصب ہے۔ اتنا بڑا مقام اور منصب آپ کے بچے کو مل سکتا ہے، آپ کی اولاد کو مل سکتا ہے، آپ کی نسلوں میں ہو سکتا ہے۔ کم از کم ایک خاندان میں، ایک گھرانے میں ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، آپ کو تعجب ہوگا کہ بعض گھرانوں میں یہ فکر آئی، وہ پورے کے پورے گھرانے میں وہ 10 حافظ قرآن، 20 حافظ قرآن، پورا خاندان حافظ قرآن، حتیٰ کہ ان کے گھرانوں میں اس کو سعادت کے طور پر اور ناز کرتے ہوئے انہوں نے اپنی دکانوں کا نام جو ہے حافظ بردست کر کے رکھا ہے۔ ہمارے جو ہے سورت میں ہمارے منیار فیملی ہے، ان کے گھرانے میں سب بھائی حافظ قرآن ہیں، ان کے بیٹے حافظ قرآن ہیں، اور ان کا کاروبار اس قدر اللہ تعالیٰ نے مقبول بنایا دیا ہے۔ اسی طرز پر ہمارے علاقوں میں بھی ہے، اور ہم نے اس کی یعنی نسبت پر خیر کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، ہم نے اس کی نسبت پر دنیا میں عزت اور شہرت کماتے ہوئے دیکھا، ہم نے بڑے قریب سے دیکھا۔ میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ مجھے جو عزت شہرت ساری چیزیں ملی ہے، میں قرآن کو اس کا کریڈٹ دیتا ہوں، اور اس قرآن پاک کے اچھے پڑھنے، قرآن کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے عزت شہرت سب کچھ دی ہے، اور اسی لیے قرآن میری معراج ہے، میں نے کتاب لکھ لی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو آخرت کی فکر کرتے ہوئے آپ شوق اور ذوق کے اندر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت آپ کو ہونا چاہیے کہ کل آخرت میں 10 جہنمیوں کو خاندان کے وہ دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اس طریقے سے بے شمار چیزیں ہیں۔ اس کا فائدہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ حافظ قرآن ہے تو رمضان المبارک کے اندر جو عزت ملتی ہے ہمیشہ بھی مل سکتی ہے، حتیٰ کہ وہ اسٹوڈنٹ ہے، وہ کالج میں پڑھ رہا ہے، وہ ڈاکٹر یا انجینئر یا وکیل بن رہا ہے، تو اس وقت اس کے ساتھی جو ہے اس کے حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے اس کی عزت کرتے ہیں۔ بعض اسٹوڈنٹ اپنے ساتھی حافظ قرآن کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو گناہ گار ہوئے، ہم گناہ کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں، اللہ ہم کو معاف کریں، لیکن آپ حافظ قرآن ہیں، آپ یہ گناہ مت کرو، یہ کام غلط کام مت کرو۔ لوگ روکنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس کے ٹیچر، اس کے پروفیسر، اس کے لیکچرار جو ہے حافظ صاحب کہہ کر عزت اکرام کے ساتھ یعنی جو ہے اس کو بلاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جہاں پر بھی حافظ قرآن ہوگا، اسٹوڈنٹ ہے تو ان سارے طلبہ کے اندر اس کی امتیازی حیثیت ہے۔ اگر وہ کالج کے اندر ہے، یونیورسٹی کے اندر ہے، تو اس کے ٹیچر، اس کے پڑھانے والے استاد، اس کے لیکچرار، پروفیسر اس کو عزت اور احترام کے ساتھ بلاتے ہیں، حافظ صاحب کہہ کر کے بلا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے بتلا رہے ہیں کہ اس سے کتنا دنیا کا مقام بڑا مل رہا ہے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ملے گا۔ تو آئیے ہم عہد کریں، آئیے ہم یہ کوشش کریں، ایک ماحول بنائیں، ایک ہمارے گھرانوں میں اور خاندانوں میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو آپ بیماریوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، آپ آفات اور بلیات اور مصیبتوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں عزت اور شہرت کی بلندیوں پر، تو ان کو سب سے پہلے آپ حافظ قرآن بنائیں، اور حافظ قرآن بنانے کے بعد دنیا کی ساری ڈگریاں دلائیے۔ ہم منع نہیں کرتے ہیں، ہم یہ ماحول بنائیں گے تو اللہ کا جو وعدہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اللہ آپ کے میرے ذریعے سے اللہ کا وعدہ بھی پورا ہوگا، اور یہ بچے جو ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو کر نکلیں گے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔